کوئی آدمی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی کہے یہ میرا موٹر سائیکل ہے تو دوسرا اس کو بولے گا بھائی آپ کے پاس اس کی کیا ثبوت ہے؟ وہ کہے گا بھائی یہ کاغذ ہے، یہ لیٹر ہے، میں نے فلانے شو روم سے لیا ہے. کوئی گھر کے بارے میں کہتا ہے یہ میرا گھر ہے تو سامنے والا کہے گا کیسے آپ کا گھر ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو وہ بولے گا بھائی میرے گھر ہے، میرے والد سے مجھے میراث میں ملا، یہ دیکھ لو، یا میں نے خریدا ہے، جاؤ پوچھو. معلوم ہوا ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. تو یہود و نصارہ ایک دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے محبوب بھی ہیں اور اللہ کے مقرب بھی. اور پھر آپس میں بھی کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائے گا یا نصرانی جائے گا. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، قرآن میں کہتا جنت میں صرف یہودی جائے گا یا نصرانی جائے گا. تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا دعویٰ بلا دلیل ہے، دلیل پیش کرو. تم جو کہتے ہو ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے قریب ترین لوگ ہم ہیں، جنت میں صرف ہم جائیں گے، دلیل پیش کرو. تو دلیل ان کے پاس تھی نہیں، تو اللہ نے فرمایا لیس علی شیء، یہ کسی چیز پر نہیں، کسی دین پر اب نہیں رہے. اللہ نے فرمایا اگر تم واقعی کہتے ہو کہ اللہ کے محبوب ہو تو فاتبعونی، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو. میرا جو آخری نبی ہے جس کو میں نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اسی کے نقش قدم پر چلو، پھر تمہاری بات صحیح ہے. ایک حدیث شریف اسی کے تحت میں آپ کے سامنے، لمبی حدیث سے پہلے میں نے بیان نہیں کیے، کہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء کو جو چیزیں محبوب ہیں، تو اگر آپ واقعی سچے امتی ہیں اور آپ واقعی سچے نبی کے ماننے والے ہیں اور اپنے اس دعوے میں آپ سچے ہیں کہ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، تو نبی کی محبوب چیزوں کو اپنائیں گے اور نبی کے یاروں کی محبوب کی چیزیں اپنائیں گے. چاروں خلفاء نے جو اپنے لیے محبوب چیزیں پسند کی ہے وہ آپ کی محبوب ہوں گی. اور جبریل امین نے جو کہا کہ مجھے بھی یہ چیزیں محبوب ہے، کیونکہ جبریل امین واسطہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بیچ میں، انہوں نے بھی فرمایا مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند، ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند، عمر فاروق نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند، عثمان ابن عفان نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند. جبریل کو اللہ نے بھیجا، اس نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند، اور اللہ نے بھی فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں خلفاء 5 اور جبریل امین 6، اللہ رب العزت 7، تو ہر ایک کو 3 چیزیں پسند. تو 7 یا 21، یہ 21 محبوب چیزیں اللہ کی بھی، اللہ کے رسول کی بھی اور اللہ کے محبوبین کی بھی، یہ 3 چیزیں پسند ہیں. تو اگر واقعی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، تو یہ چیزیں اپنے اندر آنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بھی تشریف فرما ہے، چاروں خلفاء بھی تشریف فرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا 3، تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے محبوب ہے، تمہاری دنیا کی نعمتوں میں سے 3 نعمتیں مجھے محبوب ہے. نمبر 1 خوشبو مجھے محبوب ہے، حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود مجسم خوشبو تھے، آپ کا پسینہ خوشبودار، آپ کا جسم مبارک خوشبودار. صحابہ کرام جب تلاش کرتے تھے آقا کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مدینہ پاک کی گلیوں میں آپ کی خوشبو کے پیچھے چل جاتے تھے. لیکن آپ نے فرمایا تمہاری دنیا کی نعمتوں میں سے مجھے ایک خوشبو پسند ہے. نمبر 2 آپ نے فرمایا نیک بیویاں پسند ہے.
نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کو نماز پسند ہے. تو مجھے بتلاؤ خوشبو یہ ہمیں پسند ہونی چاہیے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آپ کو خوشبو دے دے آپ اس کو واپس نہیں کریں گے. کوئی آپ کو تکیہ دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس نہیں کریں گے. کوئی آپ کو دودھ دے دے کہ یار یہ دودھ پیے تو دودھ آپ واپس نہیں کریں گے. تو خوشبو بھی واپس نہیں کرنی. تکیہ کوئی دے دے کہ ٹیک لگائیں یہ بھی حدیث پاک میں منع ہے آپ واپس نہیں کریں گے. اور تیسری چیز اب دودھ کوئی آپ کو پیش کرے یہ بھی آپ واپس نہیں کریں گے. اللہ کی نعمتیں ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی خوشبو پسند ہے اور مجھے نیک صالح بیویاں پردے دار یہ پسند ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا مجھے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز مجھے پسند ہے. تو ابو بکر صدیق تشریف فرماتے انہوں نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ آپ کی بات 100% سچی پیارے پیغمبر. حبب الی من الدنیا ثلاث مجھے بھی 3 دنیا کی چیزیں پسند ہے یا رسول اللہ. کون سی چیزیں ابو بکر صدیق کو پسند ہے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ. فرمایا میری چاہت اور میری محبوب چیز یہ ہے کہ میں رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں. اور فرمایا میرے کو دوسری چیز محبوب دنیا کی چیز یہ ہے کہ میں اپنا مال رسول اللہ کے اوپر خرچ کر دوں. اور تیسری میری پسندیدہ چیز میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے نکاح عائشہ صدیقہ آپ کے نکاح میں ہو. تو مجھے بتلائیں ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد سب سے عزت والی ہستی ہے. وہ فرمایا رسول اللہ کا چہرہ مجھے محبوب ہے. رسول اللہ کے اوپر مال خرچ کرنا مجھے محبوب ہے. اور میری بیٹی میں چاہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے نکاح میں ہو. آپ سے میں پوچھتا ہوں آج رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے آپ تشریف لے گئے تو رسول اللہ کے پیچھے شاگرد موجود ہے. علمی بات بتا رہا ہوں. آپ سے میں پوچھوں گا حامد نذیر صاحب کس کے بیٹے ہیں؟ آپ بولیں گے میرے باپ کا فلانا نام ہے. بھائی اس کا نام کیا تھا؟ بتائے گا 5 6 7 تک یاد ہوگا. تو کیا جو 7ویں نمبر پر آپ کا دادا ہے وہ آپ کا دادا ہے یا نہیں ہے؟ دادا نہیں ہے. اگر اس کو بیچ میں سے نکالو گے تو آدم علیہ السلام تک سلسلہ کٹا ہو جائے گا آپ کا. حبیب اللہ اگر بولے گا آج حدیث بیان کر رہا ہے قرآن بیان کر رہا ہے کوئی عالم حدیث اور قرآن بیان کرتا ہے مفتی حبیب اللہ بھی آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہے تو یہ بھی کہے گا کہ میں نے پڑھا حضرت استاد شیخ سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے حدیث پڑھی. شیخ حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے حدیث پڑھی. انہوں نے حضرت مدنی کے پاس پڑھی. انہوں نے شیخ الہند کے پاس پڑھی. انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز کے پاس پڑھی. انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھی. انہوں نے ابو طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح 7 8 واسطے. انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس. عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ نے جبریل امین سے اور جبریل امین نے اللہ کے پاس سے پڑھا ہے. تو یہ واسطے آج موجود ہیں. تو نیک صالح علماء لوگوں کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ. حدیث پاک میں آپ نے فرمایا خرچ کرنا تو خرچ کے راستے ہیں مدارس ہیں مساجد ہیں خانقاہیں ہیں علماء ہیں. اور تو جب ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں تو عمر فاروق نے فرمایا صدقت یا ابو بکر آپ نے سچ فرمایا. حبب الی من الدنیا ثلاث مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. ایک امر بالمعروف مجھے پسند ہے نیکی کا حکم کرنا. بھائی نماز پڑھیں تبلیغی لوگ لگے ہوئے ہیں نماز پڑھیں بھائی چلے نماز پڑھ لیں آپ لوگ. بھائی حرام کاروبار نہ کرے علماء بول رہے ہیں علماء کہہ رہے ہیں ہر جمعے میں بولتے رہتے ہیں بھائی حرام کا ارتکاب نہ کرے لوگوں کا ناحق مال نہ دبائیں لوگوں کی زمینیں اور پلاٹوں پر قبضہ نہ کرے. 1 انچ کی مقدار اگر آپ نے کسی کی زمین یا کسی کی 1 انچ زمین یا پلاٹ دبا دیا 7 زمینوں میں تجھے دنسایا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. پیارے پیغمبر میرے بندوں کو کہہ دو نماز ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد ان کو کہیں نماز پڑھیں ان کو کہیں میرے راستے میں خرچ کریں مدارس پر مساجد پر خانقاہوں پر تبلیغیوں پر نیک صلحاء لوگوں پر خرچ کریں غریبوں مساکین یتامہ بیواؤں پر خرچ کریں. آگے فرمایا ایسا دن آنے والا ہے لا بیع فیہ ولا خلال
اس میں تو چاہے کہ میں اپنی جان چھوڑانا چاہوں کاروبار سے، تو اپنے جان نہیں چھوڑا سکتا، ولا خلال، نہ کوئی دوستی آپ کو کام آئے گی۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، کیا مفتی حبیب اللہ کا گھر اس کے ساتھ قبر میں جائے گا؟ کیا حاجی صاحب کا گھر اور بنگلہ اور گاڑی اس کے ساتھ قبر میں جائے گی؟ کیا اس کی زمینیں اس کے ساتھ قبر میں جائے گی؟ بہلول ایک دن، بہلول دانا مجذوب گزرا ہے بہت اولیاء اللہ، ایک دن ایک قبر کے پاس کھڑا ہے، قبر کو لاٹھیاں مار رہا ہے۔ کسی نے کہا بھائی قبر کی بے حرمتی صحیح نہیں ہے، بولا نہیں یہ جھوٹا ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ قبر ہے، اور قبر کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان میں چپلوں کے ساتھ بھی چلنا منع ہے، قبر کے اوپر چڑھنا بھی منع ہے۔ بولا میرے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سر آنکھ اوپر، لیکن یہ جھوٹا ہے، میرے پڑوس میں رہتا تھا، میں کہتا تھا نماز پر چل، یہ کہتا تھا میرا بنگلہ ہے، میں کہتا تھا بھائی نماز پر چل، یہ کہتا تھا میری گاڑی ہے، میں کہتا تھا چل بھائی نماز پر دین پر چل، کہتا تھا میرا کاروبار خراب ہو رہا ہے۔ آج اس کی گاڑی میں اس کا بیٹا گھوم رہا ہے، اس کے گھر پر اس کی بیوی دوسری شادی کر چکی ہے، اور اس کی گاڑی بھی دوسرے چلا رہے ہیں، یہ جھوٹا شخص ہے۔ تو جب آپ کی اور میری گاڑی، بنگلہ، گھر، بچے قبر میں نہیں جانے میرے ساتھ جانے والے میرے اعمال ہیں، میرے ساتھ جانے والے میرا قرآن کی تلاوت ہے۔ قبر میں جانے والے مجھے بتلائیں، حدیث پاک میں صحیح میں موجود ہے، جب انسان قبر میں جاتا ہے فرشتے آتے ہیں، اگر گناہیں خطائیں ہیں تو نماز سامنے آ جاتی ہے بچانے کے لیے، روزہ سامنے آ جاتا ہے بچانے کے لیے، زکوٰۃ اگر حلال مال سے دیا ہے وہ آ کر بچانے کے لیے آتا ہے۔ اور آگے فرمایا اگر یہ چیزیں اس کو نہ بچا سکے، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو، تو اگر وہ قرآن کا حافظ عالم ہے، مفتی ہے، تو پھر اس کے سینے سے ایک نور نکلتا ہے، ایک نوجوان شکل میں وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور ان فرشتوں کے عذاب کو کہتا ہے کہ چلے جاؤ، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں رب العزت کا کلام ہوں، بادشاہ ہوں کہ بادشاہ کا کلام ہوں، احکم الحاکمین کی تلاوت ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ پڑھیں گے قرآن، بچوں کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، یہ آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے، یہ آپ کو قبر میں کام آئیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الامر بالمعروف، مجھے 3 چیزیں پسند ہے، نیکی کا حکم کرنا، دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا۔ بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں، بھائی آپ یہ نہ کریں، بھائی بے حیائی نہ پھیلائیں۔ اور تیسری چیز فرمایا والثوب الحلق، پرانے کپڑے مجھے پسند ہے۔ آپ کے کپڑوں میں 7 پیوند لگے ہوتے تھے، 17 پیوند، جس دن بیت المقدس فتح کیا 17 پیوند آپ کے کپڑوں مبارک کو لگے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کپڑے تبدیل کر لیں، آپ بہت بڑے رومی سلطنت کے بادشاہوں کے پاس جا رہے ہیں۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے تو غلام جو اسلم تھا اس کی باری تھی اونٹنی پر سوار ہونے کی۔ ہے کیا لوگ تھے، یہ جو منہ اٹھا کر کہتا ہے کہ میں مدینے کی ریاست بنا رہا ہوں، کیسے نام لیتے ہو مدینے کا، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ حضرت عمر اور اسلم غلام دونوں اکیلے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ آدھی دنیا کا بیت المقدس کے قریب پہنچ گیا تو گاڑی پر اونٹنی پر سواری کی باری اسلم کی تھی۔ تو اس نے کہا یا امیر المومنین آپ سوار ہو جائیں کیونکہ اب قریب ہو گئے ہیں۔ وہ کھڑے ہیں سامنے استقبال کے لیے، فرمایا نہیں سواری ہے، ایک تھوڑی دیر میں سواری کرتا ہوں، تھوڑی دیر آپ، پھر دونوں پیدل چلیں گے، اونٹنی کو بھی ہم لوگ تھوڑی سی جو ہے سہولت دیں گے۔ جب وہاں پہنچے آپ کے ہاتھ میں مہار ہے اونٹنی کی، آپ کا غلام سوار ہے۔ انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا واقعی ہم نے اپنی انجیل میں یہی نشانی ان کی دیکھی ہے۔ پھر فرمایا نہیں انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوں گے، تو دیکھا کہ 16 پیوند یا 15 پورے ہو گئے، بولا 17واں 16واں کہاں ہے؟ تو دیکھا ایک بغل میں لگا ہوا تھا، ایک نیچے شلوار میں لگا ہوا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے پرانا کپڑا پسند ہے، لیکن خود پرانا کپڑا پہنتے تھے، لیکن غریبوں کو نیا کپڑا پہناتے تھے، غریبوں کے کھانے کا انتظام کرتے تھے، ان کے بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا صدقت یا عمر، عمر آپ نے سچ فرمایا، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہے، ایک تو اشباع الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور دوسرا کسوت العریان، ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ خود تو 2000 کا کپڑا پہن رہا ہے، پڑوسی میں غریب میں بیوہ یتیم کی فکر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اپنے بچے کے لیے پسند نہیں کرتا کہ پرانے کپڑے میں نکلے،
اپنے بیٹے کے چپل ٹوٹے ہوئے برداشت نہیں کرتا ہے، اپنے گھر میں رات کا کھانا نہیں کھاتا ہے، دن کا 2 دن کا 1 دن کا، لیکن غربا اور عثمان نے فرمایا مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند اور مجھے ننگوں کو کپڑے پہنانا پسند، اور فرمایا تیسری چیز مجھے قرآن کی تلاوت محبوب ہے، اس لیے شہادت بھی قرآن کی تلاوت پر ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبب الیہ، بالکل فرمایا اے عثمان آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ 4 نے فرمایا مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے، 3 چیزیں محبوب ہے۔ نمبر 1 الخدمۃ للضیف، مہمان نوازی کرنا، مہمانوں کا اکرام کرنا۔ مسلم شریف میں روایت ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ گھر پہ آیا ہے مہمان، بھائی کہاں ہوں، آ جاؤ، میں نیچے کھڑا ہوں، موبائل ہاتھ میں، میں نہیں ہوں گھر پہ۔ اور جب اللہ شرمندہ کرتا ہے تو بیٹے کو بولتا ہے جا، اس کو بول مولانا صاحب مفتی صاحب گھر پہ نہیں ہے، تو بچہ نہ سمجھ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب نے بولا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں مہمانوں کا اکرام کریں۔ نمبر 1 مہمان، تبلیغی جماعتیں آتی ہے، علماء آتے ہیں، دیندار لوگ آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، آپ کو بھی معاف کر دے، سب کو اللہ پوری امت کو معاف کر دے۔ بہت عرضی زندگی ہے، بہت عرضی زندگی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، یہاں بیٹھے ہیں پتہ نہیں اٹھنے کا بھی ٹائم ہے یا نہیں، نماز پوری کرنے کا بھی ٹائم ہے یا نہیں، اور سوچ رہے ہیں میں فلانا کام کروں گا، اس کو کروں گا، وہ فلانی مسئلہ حل کروں۔ ہے اللہ معاف کر دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدمت مہمانوں کی مجھے پسند ہے، اور دوسرا شدید گرمیوں میں مجھے روزہ رکھنا پسند ہے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے اللہ نظر آتا ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز جو مجھے پسند ہے وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ، جہاد کرنا مجھے پسند ہے، تلوار سے کافر کی گردن کاٹنا مجھے پسند ہے۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے یہ 3 چیزیں۔ تو یہی مکالمہ ہو رہا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دو کہ اگر جبریل دنیا والوں میں سے ہو جائے اس کو دنیا کی کون سی چیز پسند ہے۔ جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور فرمایا کہ امام خاتم النبیین کو فرما دیں کہ اگر جبریل دنیا والوں میں سے ہو جائے تو جبریل سے بھی پوچھو آپ کو کیا پسند ہے۔ تو جبریل امین نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، حبب الیہ من الدنیا ثلاث، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، ارشاد الضالین، گمراہوں کو راستہ دکھانا، غلط راستے پر چلنے والوں کو ہدایت کرنا، اور فرمایا کہ جو لوگ فرما بردار ہیں اللہ کے فرما بردار ہیں لیکن ہیں مسافر، وَالْإِعَانَةُ لِلْغُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ، جو اللہ کے فرما بردار مسافر ہیں، ہے سفر میں لیکن اللہ اور رسول کے فرما بردار ہے، ان کی مدد کرنا مجھے محبوب ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ جو عیالدار لوگ ہیں جن کے بچے زیادہ ہیں لیکن تنخواہ کم ہے، بچے زیادہ ہیں، مولویوں کی بڑی کم تنخواہ ہے۔ ایک بادشاہ نے بولا کہ بھائی یہ میرا ہاتھی کڑا ہے، یہ ہاتھی کڑا ہے، اگر کسی نے اس کو رلایا تو میں اس کو اتنا اتنا انعام دوں گا۔ اب ہر ایک آدمی آ گیا اور اس نے بولا ہاتھی ٹس سے مس، سخت چیز ہے، ٹس سے مس نہ ہو جائے۔ تو ایک مولوی نے کہا چلو بھائی میں اس کو رلاتا ہوں۔ مولوی نے اس کے کان میں کچھ کہا تو ہاتھی کے آنسو ٹپک پڑے۔ تو بادشاہ کو بولا دے دو مجھے تنخواہ، انعام دے دو۔ بادشاہ نے کہا نہیں پہلے بتلاؤ تو صحیح، اتنے لوگ آئے اور اس سے ایک ایک چیز ذکر کی لیکن یہ رویا نہیں، تم نے اس کو کیسے رلایا؟ بولا میں نے اور کچھ نہیں کہا ہے، میں نے اس کو بولا میری تنخواہ اتنی اور میں گزارا کر رہا ہوں عمران خان کی حکومت میں۔ بتلاؤ سب نے شور کیے، سب نے شور کیے کہ ہماری تنخواہیں نہیں ہیں، فلانی چیز مہنگی ہے۔ کبھی مولوی نے کہا ہے؟ سچی بتاؤ، کبھی مولوی نے تقاضا کیا ہے کہ میں امامت نہیں کراؤں گا، آج فجر کی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، آج میں جمعے کا خطبہ نہیں دوں گا، میری تنخواہ کم ہے؟ بولا ہے کبھی مولوی نے؟ کیوں؟ اللہ کی طرف سے اس کو انعام ہے، دل کا سکون اللہ نے اس کو دیا ہے۔ یہ رات کو جب دال دبا کر کے کھاتا ہے، 2 روٹی کر کے 1 کروٹ پر سوتا ہے، صبح 4 بجے اللہ اس کو اٹھاتا ہے فرشتے کے ذریعے۔ تو میری ایک بات اپنے دل پر لکھ لو، وسائل سے مسائل حل نہیں ہوتے، وسائل سے آپ کی فیکٹریوں سے
آپ کی گاڑیوں سے، آپ کے 18 گریڈ 21 گریڈ ہونے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کے مسائل اگر حل ہوں گے تو اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلنے سے حل ہوں گے. لکھ لو، دیکھ لو، تجربہ کر لو اس کو. حالانکہ تجربے کی چیز نہیں ہے. مولوی کی 20,000 روپے 15,000 روپے تنخواہ ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے سکون کی نیند سوتا ہے، سکون کی زندگی اللہ اس کو دیتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، حضرت علی نے فرمایا، مجھے حضرت جبریل نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ایک تو گمراہوں کو راستہ بتانا، اور دوسرا جو مسافر ہیں، اللہ اور رسول کے فرما بردار ہیں، ان کی اعانت کرنا، اور جو عیالدار لوگ ہیں جن کے بچے زیادہ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا. تو آگے جبریل نے فرمایا وَيُحِبُّ رَبُّ الْعِزَّةِ، اللہ رب العزت بھی کہتا ہے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے پر، وہ لمبی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس پر بات کروں گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیزیں اور چاروں خلفاء کی محبوب چیزیں، جبریل امین کی محبوب چیزیں، اللہ ہمیں اس سے محبت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہماری زندگی اسلام اور دین اور رسول اللہ کے نقش قدم پر چلائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Allah